الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن يعفاكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي وما كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك بعض الذين نعدهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، 25ویں پارے سے سورۃ زخرف کا چوتھا رکوع آپ کے سامنے تلاوت ہوا۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو آدمی رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، اندھا بن جائے، نقید لہو شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے، فہو لہو قرین، وہ ساری زندگی اس شیطان اس کا ساتھی رہتا ہے۔ رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، یہاں اپنے اسماء حسنہ میں سے صرف رحمان کا ذکر فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت عام ہو، فرمانبرداروں کے لیے بھی ہو، نافرمانوں کے لیے بھی ہو، مسلمانوں کے لیے بھی ہو، کفار کے لیے بھی ہو۔ جس کی رحمت عام ہو اسے رحمان کہتے ہیں، جس کی رحمت خاص ہو اسے رحیم کہتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، وہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اندھا ہو جائے، میں رحمان ہوں، اپنی رحمتیں میں نے سب کے لیے نچھاور کی ہوئی ہیں،
عام کی ہوئی ہیں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس طرح وہ مسلط ہو جاتا ہے، قید کہتے ہیں جس طرح انڈے کا خول ہوتا ہے کہ انڈا اس سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ شیطان اس آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا عمر بھر کا ساتھی رہتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیاطین ان لوگوں کو گمراہ کیے رکھتے ہیں، راہ راست سے بھٹکاتے ہیں، سیدھی راہ سے انہیں دور کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ شیطان انہیں سیدھی راہ سے دور لے جاتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، جب ہمارے دربار میں حاضر ہوں گے وہ انسان بھی جو ہمارے ذکر سے غافل رہا اور اس کا وہ ساتھی شیطان بھی، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، وہ انسان اس اپنے ساتھی شیطان کو کہے گا کہ کاش آج کے دن میرے درمیان اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں تجھے دیکھتا ہی نہیں، آج کتنا تو نے مجھے پریشان کیا، پشیمان کیا، راہ راست سے دور کیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا۔ جب اپنی ناکامی کو، اپنے عذاب کو دیکھے گا تو اپنے ساتھی سے اظہار نفرت کرے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ الْقَرِينُ، وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ادھر سے ارشاد ہوگا رب العالمین کا کہ آج اس اظہار نفرت کا کچھ فائدہ نہیں، دنیا میں تم ایک دوسرے کے دوست بنے رہے، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، آج ہرگز تمہیں یہ واویلا اور اظہار نفرت کچھ کام نہیں دے سکتا، جبکہ تم دونوں نے ظلم کیا، ایک گمراہ ہوا، دوسرے نے گمراہ کیا۔ گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے انکم فی العذاب مشترکون، تم سب عذاب میں مشترک ہو، سب پر عذاب، انکم فی العذاب مشترک۔ یہ باتیں ارشاد فرما کے پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کی تھی کہ یہ سورت زخرف جو ہے یہ مکیہ سورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو کلام اللہ پاک نے نازل فرمایا اس میں زیادہ تر توحید باری تعالیٰ کا ذکر فرمایا۔ چونکہ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ ہٹ درمی پر تھے، ضد پر تھے، شرک کو چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اس حد تک پریشان رہتے تھے چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کا جی مبارک چاہتا تھا کہ ہر بندہ اسلام قبول کرے، ایمان قبول کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، مجھے اس کا رسول مانے، اللہ کی عذاب سے بچ جائے۔ اور اس پر آپ اتنا کڑتے تھے کہ قرآن مجید میں دو جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے محبوب کیا آپ اس غم میں اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک غمگین اور پریشان رہتے تھے کہ جان مبارک جانے کا اندیشہ ہوتا۔ رب العالمین وہ فرماتے، تو اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم افانت تسمع الصم، کیا آپ کسی بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمی، یا کسی اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں؟
جس کے کانوں کی سماعت ہی نہیں، جس کی آنکھوں کی بصارت ہی نہیں، نہ وہ سن سکتا ہے آپ کا کلام اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے راہ راست کو۔ وما کان فی ضلال مبین، اور جو آدمی کھلی گمراہی میں ہے اے میرے محبوب، اس پر آپ کا کلام اور آپ کی رہنمائی کام نہیں دے۔ یہ کام تو ان کو دے گی، ان کو کفار مکہ کو اللہ پاک نے بہرا اور اندھا فرمایا اور کھلی گمراہی میں مبتلا فرمایا کہ ان پر آپ کا کلام اثر نہیں کر سکتا۔ ویسے تو ساری دنیا کی باتیں سنتے تھے، سب دو زمانے کو دیکھتے تھے، لیکن کلام حق سننے سے بہرے تھے اور راہ حق دیکھنے سے اندھے تھے۔ اور جنہوں نے وہ کلام مبارک سنا اور اس نور کا جلوہ دیکھا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، آپ غور فرمائیں کہ کن کن جگہوں سے تشریف لائے اور اپنا نصیبہ پا لی۔ سیدنا بلال حبشہ کے غلام، رنگ سیاہ کالا غلام ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جانور کو کوئی اگر آدمی مارے پیٹے تو اسے کوئی روکنے والا تھا، لیکن غلام پر جو مرضی ہے کسی کی کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ حضرت بلال پر تپتی ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر سینے مبارک تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ ایک مارتا ہے وہ مار کے تھکتا ہے، دوسرا مارتا ہے وہ تھک جاتا ہے، تیسرا مارتا ہے تھک جاتا ہے۔ مارنے والے تھک جاتے ہیں، مار کھانے والا نہیں تھکتا۔ اور اس کی زبان سے ایک ہی مستانہ نعرہ جاری ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میں تمہارے 360 کو نہیں مانتا، جو سبق مجھے میرے مرشد نے پڑھایا ہے وہی پڑھوں گا، تو مارتے ہو تو مار دو۔ اور مکے کی گلیوں میں مالک کہتا ہے اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹے جاتے ہیں سب کچھ، لیکن جو نور مصطفیٰ پاک کا تھا اور جو کلام اثر آفری تھا وہ ان کے کانوں نے سنا، ان کی آنکھوں نے دیکھا، وہ رگ و ریشے تک بات اتر گئی۔ سیدنا سلمان فارسی کہاں سے تشریف لائے، کتنے مذاہب تبدیل کیے، اور اسی تلاش میں کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی زیارت کریں گے، وہ نصیب ہو گئی۔ کئی صدیاں عمر پائی، یہی گھر میں بیٹھے ہوئے۔ ابو لہب چچا تھا، ابو جہل بھی برادری کا آدمی تھا، گھر میں بیٹھے ہوئے معروم رہے گا۔ اللہ پاک وہ بات فرماتے ہیں، افہانت تسمع الصم او تہدی العمی وما کان فی ضلال مبین۔ اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب پریشان نہ ہو، ہم انہیں سزا ضرور دیں گے اس ہٹ درمی اور اس ضد اور اس ایمان نہ لانے کی، خواہ آپ کی حیات طیبہ میں دیں یا آپ کے وصال کے بعد دیں، انہیں سزا دیں گے۔ اگر ہم آپ کی زندگی ہو اس میں دیں انہیں سزا، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر دنیا سے آپ کو لے جائیں تب بھی ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا اے حبیب آپ کی زندگی میں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم قادر ہیں اس بات پر۔ رب العالمین نے وہ کیا جو اس نے اشارہ دیا تھا اپنے محبوب کو، وہ کر کے دکھایا۔ ان لوگوں کو وہ سزا دی دنیا میں، اب اگلا معاملہ تو اللہ جانے، اس کے رسول جانے۔ غزوہ بدر میں 313 کے ہاتھوں ان کو وہ مار پٹوائی کہ ساری دنیا نے، سارے عرب نے تماشا دیکھا۔ یہ پوری دھوم دھام سے تقریباً 1000 کے لگ بھگ، اور تو اور گانے والی عورتیں ساتھ لائے تھے،
اور پورے یقین کے ساتھ کہ ہم اسلام اور اسلام والوں کو ختم کر کے آئیں گے۔ جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا ابو جہل جس کو کہا جاتا ہے، اس کو 2 بچوں کے ہاتھوں اللہ نے قتل کرایا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا، میرے ساتھ وہ معاذ اور معاوض بچے 2 کھڑے تھے بھائی، مجھے کہنے لگے کہ چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں بیٹا؟ کہنے لگے جی ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، آج ہم گھر سے نکلے ہیں کہ یا ہم نہیں ہوں یا وہ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے یقین نہ آیا ان کی باتوں پر کہ وہ مکے کا سردار ہے، پرانا جنگجو ہے، یہ بچے ہیں نا تجربہ کار ہیں۔ بہرحال میں نے ان سے وعدہ کیا کہ بچوں میں دکھاؤں گا جب وہ سامنے آیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل مجھے نظر آیا، صفیں درست کر رہا تھا، میری زبان سے نکلا کہ بچوں وہ ابو جہل ہے۔ وہ بچے ایسے بھاگے جیسے چیل بھاگتی ہے چوزے پر، یہ زمین پر تھے، تیروں سے اور نیزوں سے اس طرح انہوں نے وار کیے کہ ابو جہل کو آدموا کر کے گھوڑے سے گرا دی۔ سارا دن میدان جنگ میں آدموا خون بہتا ہوا پڑا رہا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑا دی، اور پھر ان کی لاشوں کو 70 جو مقتول ہوئے تھے، 70 قیدی ہو گئے، 70 قتل ہوئے، جو مقتولین تھے انہیں ایک کنویں میں ڈالا گیا۔ اور حدیث بخاری ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی مڈیر پر کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے ساتھ ہمارے رب کا وعدہ تھا ہم نے سچا پا لیا ہے۔ میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ تھا کہ اے محبوب تجھے فتح اور نصرت دوں گا، اور آج اس نے 5000 ملائکہ میری امداد تائید کے لیے میرے غلاموں کے لیے اتارے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا؟ سیدنا عمر فاروق پاس کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیا آپ مردوں کے ساتھ کلام فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں عمر، جیسے تم زندہ میری باتیں سنتے ہو یہ مردے بھی سن رہے ہیں۔ ہم اس لیے جا کر قبرستان میں اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی قبر پر سلام بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور بالخصوص جمعے کے دن کی حاضری۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی سے اپنے ماں باپ کے حق میں کوتاہی ہوئی، اور کوتاہی ہم سب سے ہوتی ہے میرے دوستو، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے والدین کا حق ادا کر چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک راستہ دے دیا امت کو، فرمایا ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر چلے جایا کرو، دعا فاتحہ کرو گے، اللہ پاک تمہیں فرمانبردار اولاد سے لکھ دے گا۔ تو بہرحال سماع موتیٰ کا مسئلہ درمیان میں نے عرض کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جیسے تم زندہ میری باتیں سن رہے ہو یہ مردے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر کی، حضرت پیر کی۔ وہ ذلت آمیز شکست ان کو دی مشرکین کو کہ سارے عرب نے تماشا دیکھا اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی۔ ایک مشرک کہتا تھا میرے سینے میں 2 دل ہیں۔ سید الورا بھی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بھاگ رہا تھا، ایک جوتی ہاتھ میں ایک پاؤں میں۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ ہوش صورت ہی اڑ گئے، ہوش حواس۔ ایسی اللہ پاک نے دنیا میں وہ انہیں عذاب اور سزا دی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے بابو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حد درمی حد سے گزر گئی، تجاوز کر گئی، تو آپ نے بدعا فرمائی کہ اے اللہ اس قوم پر قحط بھیج جیسے
قوم یوسف پر، مصر کی قوم پر بھیجا تھا۔ قاد پڑا، اس سے اگلی سورت زخرف سے آگے سورت دخان ہے، دخان کا معنی دھواں ہوتا ہے۔ یہ ان کو دن کو بھی دھواں نظر آتا تھا، مردار اور کتے اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں لوگ کہ جی وسیلے کی ضرورت نہیں، باوجود نہ ماننے کے اور باوجود ایمان نہ لانے کے یہی ابو سفیان وغیرہ مدینہ منورہ گئے اور اللہ کے رسول سے عرض کی کہ جی آپ دعا فرمائیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے بھی ہیں رشتہ دار ہیں، دعا فرمائیں۔ پھر دعائے رسول سے ان کا قحط دور ہوا۔ وہ صاحب نے کس طرح ذیل عمل لکھا ہے کہ یاد رکھو لبدہ کچھ بھی نہیں وسیلے تو سوا، او سارے مل کے بہواں بوا رب دے یار۔ رب دے یار کے بغیر کام بنتا ہی نہیں، کفار کا نہیں بنتا، ہمارا کیسے بنے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ پاک نے جو اشارہ دیا تھا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ وہ دنیا میں بھی جھلکیاں اللہ نے دکھا دی۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب کو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں جس طرح تھاما ہوا ہے قرآن مجید کی طرف۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے زمین پر لکیر ڈالی، سیدھی لکیر ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایک لکیر ہے، اس کی ادھر ادھر پگڈنڈیاں بھی ہیں۔ آخر میں ایک بندہ کھڑا ہے جو لوگوں کو بلا رہا ہے کہ سب ادھر آؤ، منزل ادھر ہے، اور ان پگڈنڈیوں پر بھی کچھ لوگ ہیں، وہ لوگوں کو ادھر ادھر بلاتے ہیں۔ جو اس آخر والے بندے کی بات سن کر سیدھا چلا آیا وہ منزل پر پہنچ گیا، جو ادھر ادھر چلا گیا وہ بیٹھ گیا۔ تو گویا اشارہ دیا کہ میں تمہیں بلانے والا ہوں صراط مستقیم کی طرف۔ دوسری جگہ فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے حبیب آپ رہنمائی فرماتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو فرمایا اس وہی کو جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ پھر اگلی بات میرے اور آپ کے لیے قابل غور، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن ہے حبیب آپ کے لیے بھی شرف ہے اور آپ کی امت قوم کے لیے بھی شرف ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ دوستو ہم نے کتنی بار میں نے صاحب کی بلا سے یہ تقریر میں بات سنی ہے کہ آج کل قرآن مجید کی تفسیریں ہیں علماء نے لکھی ہیں، آج کل تو تعلیم بھی زیادہ ہو گئی ہے، پہلے لوگ ان پڑھ تھے، تو تفسیریں قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر دیکھ کر علماء سے پوچھ کر انسان اللہ کے کلام کا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے صرف گھروں میں رکھ دیا ہے یا اسے قسم اٹھانے کے لیے یا چومنے کے لیے، چومنا بھی یہ کچھ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ رمضان شریف میں قرآن مجید کھلتا ہے، مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے 3 بچیاں دی ہیں، میری ہر بیٹی 3 پارے روز قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور میرے گھر میں 9 قرآن ہر مہینے میں ختم ہوتے۔ تو دوستو ایسے گھروں میں برکت ہے۔ آج جب قرآن بند ہو گیا، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی، قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت فرمائیں گے کہ اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شرف تھا، اس امت کے لیے شرف تھا۔ اور اس حدیث شریف کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، 1000 برس پہلے، اب سائنسدان کہتے ہیں کہ جی زمین و آسمان کی تخلیق تقریباً 25 سے 30 ارب سال پہلے ہوئی ہے۔
زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 برس پہلے رب العالمین نے سورہ یاسین کی تلاوت ملائکہ کے سامنے فرمائی، اور وہ سن کر ملائکہ بے ساختہ بول اٹھے کہ مبارک ہے وہ امت جس کو یہ قرآن ملے گا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو یہ قرآن پڑھیں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جن میں یہ قرآن جمع ہوگا۔ یہ شرف تھا ہمارے لیے، ہم نے گنوا دیا اس۔ اور ذرا غور فرمائیں، ایک اور نکتہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے کہ سورہ یاسین میں ایک عالم کہتے تھے انک لمن المرسلین یاسین والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، اے محبوب آپ رسولوں سے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا انہو لمن المرسلین، ثابت ہوا اس وقت بھی محبوب موجود تھے۔ انک لمن المرسلین یہ تو خطاب کا صیغہ۔ تو بہرحال یہ قرآن ہمارے لیے شرف تھا جی، اس کو ہم نے گنوایا۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے اس بارے میں اے فرزندان اسلام پوچھ ہوگی قیامت کے دن کہ تم نے اس کلام کا کیا حق ادا کیا، اتنی بڑی نعمت کا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی، ایسی 7 آیتیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ شریف کا دوسرا نام 7 مثانی بھی ہے کہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے 7 آیتیں۔ ہم نے ہے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم بخشا، عطا فرمایا، اور سورہ فاتحہ کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولوی نویر اللہ مرقدہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ سابقہ کتابوں میں تھا وہ قرآن میں آ گیا، اور جو قرآن میں ہے وہ اس کی سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کے پہلے حرف با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور اس نقطے کی شرح میں علی ابن ابی طالب کروں تو کئی کو اونٹ کتابوں سے لد جائیں۔ ہم نے قدر نہیں کی، یہ بہت قدر کا کلام تھا، یہ دنیا میں بھی ہمارا سہارا، قبر میں بھی ہمارا سہارا، اور آخرت میں بھی۔ یہ سورہ ملک شریف کے بارے میں کہ جو آدمی روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ میت قبر میں رکھا جاتا ہے، عذاب قبر آتا ہے، تو اس سورت شریف کو پرندے کی طرح پر عطا ہوتے ہیں، یہ اس میت پر بچھا لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ مولا کریم یہ بندہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا، یا اس کا عذاب معاف فرما دے یا مجھے اپنے کلام سے خارج فرما دے۔ رب العالمین فرماتے ہیں تجھے اپنے کلام سے خارج نہیں کرتا، تیری سفارش سے میں اس میت کو معاف کر دیتا۔ یہ ہمارے لیے شرف تھا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور قرآن بھی سنتا ہے، الحمدللہ تراویح میں آپ لوگ قرآن سنتے ہیں، تو قیامت کے دن جب میدان محشر میں حاضر ہوگا تو روزہ عرض کرے گا کہ رب العالمین اس بندے کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، اس نے میرا احترام کیا 15-16 گھنٹے، اور میرا احترام کیا اور تیری رضا کے لیے مجھے رکھ، میری شفاعت سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ سفارش کر چکے گا، قرآن مجید حاضر ہوگا اور عرض کرے گا مولا کریم یہ تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ تھی اسے، دن بھر اس نے روزہ رکھا، کام کاج بھی کیے، اس کا جسمانی تقاضا تھا سو جائے، لیکن یہ ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھے سننے لگا۔ رب العالمین میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے اور قرآن کی سفارش قبول ہو جائے گی اور وہ بندہ بخشا جائے گا۔
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور دوستو بات لمبی نہ ہو جائے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، یہ صرف تقریریں کرنے اور سنانے کا مقصد نہیں ہے۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی کریں۔ ایک بندہ خود نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی کہنا اس کا حق ہے، اور کچھ نہیں۔ اگر اور ذمہ داری نہیں تو بیوی بچے تو ماتحت ہیں، وہ ریت میں داخل ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اللہ پاک تعریف فرماتے ہیں کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ امام الانبیاء کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے حبیب نماز کی پابندی فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہ صرف امت کی تعلیم تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو وہ تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سر مبارک سجدے میں رکھتی، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یہ پڑھتے پڑھتے صبح بلال اذان پڑھتے اور نماز سے فارغ ہو کر عرض کرتی مولا کریم اتنی چھوٹی رات کہ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں بس المن ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، یہ ان مشرکوں کو سنایا کہ اے محبوب سارے رسولوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے گزرے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود ایسے بھی بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ یہ اول سے لے کر آخر تک تو معبود ایک ہی ہے۔ اور یہ مضمون دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے حبیب ہم نے پہلے آپ سے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ فرمائی ہو کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میرے بغیر کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ پاک عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر مجھے بھی اور آپ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ لیں جی جس نے